3 دن میں تیسری دفعہ آرمی چیف کو جو ہے وہ ایک پیغام دیا گیا ہے. میری اداروں سے درخواست ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. یہ نکمے ہیں, میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی اعظم ہیں. لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو لانے والے آپ ہیں. آج گنڈا پور صاحب بھی بالکل وہی بولی بول رہے ہیں جو مریم نواز بولا کرتے. بولو پینسل, احتجاج کینسل. حکومت کی بھی یہ دوگلی پالیسی نظر آ رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, سب سے پہلے تو ایک معذرت, آج صبح ہم لوگ ویلاگ جو ہے وہ نہیں ریلیز کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو عام طور پہ ہم اپنا ویلاگ ریلیز کرتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں. لیکن کل میرے بیٹے کا کمپٹیشن تھا. کچھ لوگ جو ریگولرلی دیکھتے ہیں ان کا سوئمنگ کمپٹیشن تھا. تو جس دن اس کا سوئمنگ کمپٹیشن ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیجیے میرا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے, کیونکہ میں سوئمنگ پول کے باہر ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہوں اس کے کوچ ہونے کے ناطے بھی, اور ظاہری بات ہے ایک باپ ہونے کے ناطے اور ایک فارمر سوئمر ہونے کے ناطے. تو آپ کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے, کل بھی جو ہے اس نے بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی. انڈر 10 کا وہ جوائنٹ بیسٹ سوئمر ہوا پنجاب کا, اور ساتھ ہی ساتھ اس نے جو ہے وہ 2 گولڈ 1 سلور جو ہے وہ جیتے. اور میں نے بھی ایک کمپٹیشن میں حصہ لیا, تو میرے کھاتے میں بھی 3 گولڈ میڈل جو ہے وہ آئے. وہ بابوں کی ریس کے اندر, بابوں کی جو ریس تھی نا اس کے اندر جو آئے. تو اس لیے میں بزی رہا. میرا تھوڑا سا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے, باہر سے بیٹھ کے چیخیں بھی مارنی پڑتی ہیں بیٹے کو پمپ اپ کرنے کے لیے, تو میرا گلا بھی تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے. تھکاوٹ بہت ہو گئی تھی تو اس لیے ویلاگ ریکارڈ نہیں ہو سکا, اس کے لیے معذرت. لیکن بہرحال ناؤ وی آر ہیئر. کافی خبریں ڈیولپ ہو گئی ہیں. میں تو اسلام آباد کو پھلتا پھولتا چھوڑ کے گیا تھا, لیکن جب میں واپس آیا ہوں تو پتہ لگا ہے جناب وہاں پہ دھرنا شروع ہو گیا ہے. جو اسلام آباد پنڈی کی سڑک ہے اس کے اوپر لیاقت باغ کے پاس. تو جماعت اسلامی جو ہے وہ پہنچ گئی ہے جناب پنڈی, اور گزشتہ روز جو ہے وہ پکڑ دھکڑ بھی ہوئی ہے. تو پہلے ہم نے آپ کو ویسے رپورٹ کیا تھا, لیکن 3 مختلف مقامات کے اوپر جو ہے انہوں نے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے. راولپنڈی میں جماعت اسلامی کی مقامی قیادت اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان البتہ مذاکرات کامیاب ہوں گے, جس کے بعد جماعت اسلامی کو مری روڈ پر ہی 2 سے 3 روز تک دھرنا جاری رکھنے کی مشروط اجازت مل گئی ہے. اور ذرائع کہہ رہے ہیں جی جماعت اسلامی ٹریفک بلاک اور امن عامہ میں خلل ڈالنے بغیر احتجاج اور دھرنا دے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں ڈی سی, سی پی او اور آر پی او راولپنڈی سمیت سینئر حکام جو ہے وہ موجود ہیں. ان سے مذاکرات کے لیے حکومت نے جناب ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے. اس میں عطاء اللہ تارڑ, امیر مقام اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو ہے وہ شامل ہیں. اچھا, 2-4 چیزیں ہیں. یہ مہنگائی کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ مارچ جو ہے وہ اس احتجاج وغیرہ اس سلسلے میں ہو رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو حافظ صاحب جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ نئے امیر بنے ہیں جماعت اسلامی کے, ایک تو یہ ہے. دوسرا, حافظ صاحب جو ہے نا وہ ایک بڑے پرو ایکٹیو قسم کے لیڈر ہیں. یہ ہم نے ان کا کریئر جو ہے وہ کراچی کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا, جہاں پہ انہوں نے کے الیکٹرک کے خلاف جو ہے وہ کافی احتجاج کیا تھا. اب اس مرتبہ جو ہے وہ ان کا پرائم فوکس جو ہے وہ دوبارہ بجلی کے مہنگے بل اور ساتھ ہی ساتھ آئی پی پیز کے یہ جو معاہدے ہیں اس طرف جو ہے وہ زیادہ فوکس ہے, مہنگائی کی طرف جو ہے وہ زیادہ فوکس ہے. کیا حافظ صاحب کچھ اچیو کر سکتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کچھ اچیو کر سکتے ہیں. حافظ صاحب جو ہے وہ ایک ٹربل میکنگ ایکسرسائز ضرور کر سکتے ہیں, جس طرح طاہر القادری صاحب جو ہے, طاہر القادری صاحب کا ویسے زیادہ جو ہے وہ ایک بڑا شو ہوتا تھا, تو حافظ صاحب بھی جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. حافظ صاحب کین کیپچر دا نیوز ویوز کہ ہاں جی ٹھیک ہے چینل کے اوپر جو ہے ہر ہیڈ لائن کے اوپر, ویسے تو جماعت اسلامی آپ کو نظر نہیں آتی تھی لیکن اس پریکٹس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی. اس کے علاوہ مجھے کوئی بڑی ایکٹیویٹی نظر نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ آج سے لیٹ سے فار ایگزامپل 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 5 مہینے بعد جب آپ بات کریں گے آپ کہیں گے وہ یار وہ جماعت اسلامی نے وہ دیکھو وہ کیا تھا, احتجاج کیا تھا. بس اس حد تک کی بات ہے. کیا اس سے جماعت اسلامی کی سپورٹ بیس بڑھ جائے گی؟ شاید بہت تھوڑی سی منیمل قسم, میرے خیال میں کوئی اس پہ فرق پڑے گا, اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس ساری پریکٹس میں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کوشش کر کے اپنے آپ کو وہ سوئی ہوئی پوزیشن سے جگا کے آنکھیں مل کے وہ کوشش کر رہی ہے کہ بھائی ہم احتجاج کر لیں, کوئی جلسہ کر لیں, سانوں اجازت نہیں ملتی پئی. اور جماعت اسلامی آتی ہے, ٹی ایل پی آتی ہے اور دھڑم کر کے جو ہے وہ یہاں پہ دھرنا بھی دے دیتی ہے, جلسہ بھی کر لیتی ہے, سب کچھ کر لیتی ہے. بلکہ اور تو اور اس ساری ایکسرسائز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے لوگ جو ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ جاگ جاؤ, تاڑی مہربانی جاگ جاؤ, کدوں اٹھنا یہ, وہ دیکھیں باقی ساری جماعتیں کیا کر رہی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں جناب انہوں نے ہمارا انہوں نے ہمارا این او سی کینسل کر دیا, تو این او سی کینسل کر دیا تو جناب جلسہ کینسل ہو گیا. احتجاج اس طرح نہیں ہوتے. مجھے یہ فلسفی جو ہے نا یہ مجھے مزے کا خیز لگتی ہے.
جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہمیں تو اجازت ہی نہیں مل رہی نا احتجاج کرنے کو. کون سی حکومت ہوتی ہے جو آپ کے خلاف احتجاج کرنے کی آپ کو اجازت دے گی؟ اس طرح کبھی ہوتا ہے؟ تو یہ بچوں والی باتیں ہیں. اور دوسری بات یہ حکومت کی بھی یہاں پہ جہاں پہ میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں گا وہاں پہ حکومت کی بھی یہ دوگلی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ مطلب وہ جو مسل کے ساتھ آ جائیں, ڈنڈے لے کے آ جائیں, وہ آپ کنٹینر کے ساتھ پورا اسلام آباد جو ہے وہ بند کر کے رکھ دیں, وہ اٹھا کے کنٹینر کو سائڈ پہ مار کے تاڑی ایسی تیسی سے جانا ہے. تو جو مسل استعمال کر رہا ہے, جو بروٹ فورس استعمال کر رہا ہے, اس کو پھر اجازت ہے. جو اچھے بچوں کی طرح قانونی طریقے سے کاغذی کارروائی کرتے ہوئے آ رہا ہے, اگر نہ تینوں اجازت نہیں ہوگی. وہ ایک بڑا وہ مشہور ایک لطیفہ تھا نا, وہ گارڈ کھڑا ہوتا ہے دروازے پہ اوپر, ایک بندہ جا رہا ہے, دوسرا جا رہا ہے, تیسرا جا رہا ہے, چوتھا جا رہا ہے, پانچواں جا رہا ہے, چھٹا جو ہے نا وہ کہتا ہے پائن السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان آپ کی اجازت ہو تو میں اندر چلا جاؤں؟ میں کہا نہیں تو نہیں جا سکتا. وہ کہتا ہے بھائی جان میرے سے پہلے بھی 5 بندے گئے ہیں. انہوں نے کہا وہ پوچھ کے گئے سن, تو پوچھے ہے نا, تو نہیں جا سکتا. تو یہاں پہ تحریک انصاف کی بھی یہی صورتحال ہے. جو بغیر پوچھے آ رہے ہیں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جڑے پوچھ لیا نہ تم نہیں کر سکتے, بیٹھ جاؤ ادھر کھڑے ہو جائے یہاں پہ. خیر یہ صورتحال ہے. اچھا دوسری بات یہ, اب یہ چیز جو ہے نا, یہ جو جلسہ ہم نے دیکھا ہے, یہ چیز ایک اور چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. میں تھوڑی دیر میں اس کو بھی میں بات کروں گا, لیکن یہ بات ذرا سیو کر کے رکھیے گا اپنے پاس. بہرحال جماعت اسلامی کے بارے سے بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اچھا شو ہے. وہ امیر جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے ایک نیا طرز سیاست جماعت اسلامی کو دیا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا ریزن ہی واز الیکٹڈ ایز امیر. کیونکہ اس سے پہلے سراج الحق صاحب کی جو سیاست جس طریقے سے وہ کر رہے تھے وہ اتنی پرو ایکٹیو نہیں تھی. وہ ویسے ہی بڑے ٹھنڈے قسم کے آدمی تھے, بڑے دھیمے مزاج قسم کے. حافظ صاحب نسبتاً جو ہیں وہ زیادہ ہاٹ بلڈڈ ہیں میرے خیال میں. تو لیٹس سی یہ آگے جو ہے وہ کس طرح معاملہ چلتا ہے. بہرحال فی الحال تو وہ احتجاج جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات, پاکستان تحریک انصاف کا بھی بائی دا وے جمعے کو جو ہے انہوں نے بھی احتجاج تھا, لیکن چونکہ انہیں اجازت نہیں ملی, انہوں نے کہا بھائی جان کینسل, بولو پینسل, احتجاج کینسل. احتجاج ہم نے کینسل کر دی, سانوں اجازت نہیں ملی. اچھا اس کے بعد دوسری جگہ پہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا, اسے درخواست انہوں نے دی ہوئی تھی وہاں پہ. وہ فیصلہ جو ہے وہ بعد میں سنا دیا گیا, لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ احتجاج کی اجازت نہ مل سکی اور اس کی وجہ سے احتجاج پریکٹیکلی طور پہ ممکن نہیں تھا, کینسل ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کی پٹیشن جو ہے نا, اسے ایک نئی درخواست جو ہے کنسیڈر کیا جائے, پرانی والی نہیں چھوڑ دیں, سانوں نوی اجازت دیو, ہمیں نیا جلسہ کرنے کی جو ہے وہ آپ اجازت دیں. انہوں نے کہا 29 جولائی F9 پارک یا کسی مناسب جگہ پہ احتجاج کی درخواست جو ہے اس پہ انتظامیہ جو فیصلہ کرے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا. اور پی ٹی آئی کی 29 جولائی احتجاج کی درخواست پر وجوہات کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کریں. اسٹیٹ کونسل احتجاج کی اجازت نہ دینے کی وجوہات سے متعلق ہمیں مطمئن نہیں کر سکی ہے. اچھا دوسری جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو اسلام آباد میں جناب جلسہ کرنے کی جو ہے وہ منصوبہ بندی کر لی ہے, اور پارٹیز رائے کے مطابق 6 جولائی محرم الحرام سے پہلے منسوخ ہونے والا جلسہ اب 5 اگست کو جو ہے وہ کیا جائے گا. 5 اگست کو عمران خان کو قید میں 1 سال مکمل ہو جائے گا. اس موقع پر اسلام آباد میں ترنول کے مقام پر جو ہے وہ بڑا جلسہ کیا جائے گا, اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس کی قیادت کریں گے. اب آپ بس دیکھ لیں کہ وہ کر لیں صحیح, وہ قیادت کر لیں صحیح, کیونکہ وہ ان کا دل نہیں کرتا لگتا ہے قیادت کرنے کو. گنڈا پور صاحب نے جناب آج میڈیا سے گفتگو کی, اور 3 دن میں تیسری دفعہ آرمی چیف کو جو ہے وہ ایک پیغام دیا گیا ہے. یہ 2 دن ہو گئے, تیسرا. اور میں اس کے اوپر جو مختلف تجزیے ہو رہے ہیں نا, یہ جو پیغام آرمی چیف کو جو پیغام دیا گیا, میں ذرا اس کو بھی تھوڑا ڈائسیکٹ کرنا چاہوں گا. پہلے ذرا دیکھ لیں گنڈا پور صاحب کیا فرما رہے ہیں. کہتے ہیں جی یہ نکمے ہیں. یہ آرمی چیف یا فوج کے بارے میں نہیں کہہ رہے, وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں. یہ نکمے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی اعظم ہیں. پنوتی کیا ہوتا ہے؟ منحوس. جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے. میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ وزیر اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. میری اداروں سے درخواست ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, اب آئیں ہیں اس سائڈ پہ, لیکن یہاں پہ لب و لہجہ ویسا نہیں ہوگا, تمیز کے دائرے میں بات ہوگی جو بھی ہوگی. انہوں نے کہا میری اداروں سے درخواست ہے آپ نیوٹرل ہو جائیں, ان کے ساتھ رہ کر یہ نحوست کا لان تان آپ پر آ رہا ہے. ایڈے تسی فرینڈ آف آرمی چیف, لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو لانے والے آپ ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں, میں نہیں سمجھ رہا ہوں, آپ بے فکر ہیں, میں نہیں سمجھ رہا اور لوگ سمجھ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے یار کیا زبردست مطلب گیم کھیلتے ہیں. مطلب لوگوں کے کندھے کے اوپر بندوق ڈال دی کہ جناب آپ نا نیوٹرل ہو جائیں کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں آپ ان کو لے کر آئیں, جبکہ میں نہیں سمجھتا آپ لے کر آئیں. آپ بے فکر ہیں. ان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرو ورنہ مزید نفرتیں آپ کے خلاف پھیل رہی ہیں.
ہمیں تبدیلی اور اصلاح کا عمل اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو معاملات کو جلد کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا بہرحال مطلب لب لباب جو تھا وہ بات کا یہ تھا. اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے یہ گنڈا پور صاحب سے. گنڈا پور صاحب مجھے پتہ نہیں کیوں آپ کی باتوں سے نا بالکل اس طرح لگا جیسے مریم نواز نا 2018-19 کے اندر جو ہے نا وہ گفتگو کر رہی ہے. آپ کو یاد ہے بالکل یہ گفتگو کرتی تھی. وہ بھی یہ کہتی تھی, اس کو کیا کہتی تھی, وہ کہتی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ تو انہی کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں, یہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں, اس کے بعد ہم خود ہی سنبھال لیں گے. تو آج گنڈا پور صاحب بھی جو ہے نا وہی مریم نواز جس سے ان کو اتنی نفرت ہے, آج بالکل وہی بولی بول رہے ہیں جو مریم نواز بولا کرتی تھی. ایک بات. دوسری بات, یہ 3 دن میں تیسری درخواست جا رہی ہے کہ تہاڈی مہربانی نیوٹرل ہو جاؤ. کیا بات ہے, تسی درخواست کر رہے ہو مان نہیں رہے, وہ نیوٹرل نہیں ہو رہے ہیں. اچھا دوسرا, میں بہت سے تجزیہ کاروں کی جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا ویلاگز اور ٹویٹس اور یہ سارا کچھ, انہوں نے کہا جناب بس یہ ہو گئی ہے, ڈیل ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور جناب معاملات جو ہے نا وہ طے پا گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے. او بھائی معاملہ طے پا گئے, گنڈا پور تیسرے دن میں تیسری دفعہ کیوں کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہو جائیں ہیں؟ کیا ایسی بات ہو گئی ہے؟ اور دوسری بات یہ, میں دوبارہ وہی بات کہہ رہا ہوں, یہ 3 دن میں 3 دفعہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے, اس سے 3 دن پہلے یہ جب سے یہ آپ نے نیوٹرل کی درخواست کرنا شروع کی ہے, اس سے 3 دن پہلے وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, اس لب و لہجے میں اور اس لب و لہجے میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا, ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہہ دیا اور اگلے 24 گھنٹے میں اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر ایک اور پریس کانفرنس کریں, انہوں نے کہا جناب چونکہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے, کیونکہ ہمیں خان صاحب کا پیغام ملا ہے اڈیالہ جیل سے, تو ایسی فیصلہ کر لیا, بھائی جان ایسے نیوٹرل ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے, اگر واقعی آپ لوگوں کی ڈیل ہو گئی آپس میں تو ہونا تو یہ چاہیے. ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو دلی دور است, ابھی بہت سے کھیل ابھی باقی ہیں. یہ کھیل ہے, یہ کھیل چل رہا ہے. یہ جو بار بار درخواستیں ہو رہی ہیں نا کہ جی نیوٹرل ہو جائیں, یہ بھی ایک چال ہے. یہ کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتا آئی ڈونٹ نو. پاکستان کے اندر میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں, یہاں پہ جب ٹکا کے مخالفت ہو رہی ہوتی ہے نا, پیچھے ڈیلا ہو رہی ہوتی ہے نا کمرے میں بیٹھ کے پبلک پوسچرنگ میں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے خان صاحب جب جنرل باجوہ سے 2 دفعہ ملے تھے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں, یہ تو ایک اسٹیٹڈ فیکٹ ہے نا, میں کوئی نئی بات تو نہیں آپ کو بتا رہے, تو خان صاحب خود بھی مان چکے ہیں. یہ اسی وقت بیٹھ کے جلسے بھی کر رہے تھے باہر, اور اسی جنرل باجوہ کو جو ہے میر جعفر میر صادق بھی کہہ رہے تھے. یہ ہے اصل پالیٹکس, یہ ہوتا ہے کمال. نون لیگ بھی یہ کام کرتی رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نون لیگ بری ذمہ ہے. وہ بیٹھ کے اس وقت جو ہے وہ 5 جج, یہ جنرل باجوہ, آپ لوگوں نے الیکشن لوٹ لیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, الیکشن آپ نے 2 نمبر کروائے, وہیں پہ جو ہے جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید بھی ہو رہی تھی, سارا کچھ چل رہا تھا. تو دس از پالیٹکس. لیکن اینڈ میں جو افسوس ہے جس بات کا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فالوور ہے, آپ کا جو ورکر ہے, یار آپ اسے کیا گدھا سمجھتے ہو ایمان سے, اسے کتنا بیوقوف سمجھتے ہو آپ. آج آپ بیٹھ کے یہ فرما رہے ہیں کہ جناب آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ نیوٹرل ہو جائیں. 64 جلسے کیے میں, خان صاحب کی حکومت جب گئی تھی نا 64 جلسے کیے تھے عوام کو یہ بتا کے آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے کیونکہ نیوٹرل جو ہوتا ہے نا وہ جانور ہوتا ہے. اب میں اگر یہ کہوں, علی امین گنڈا پور صاحب تو کبھی ہمت نہیں کریں گے, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ گنڈا پور صاحب آپ فوج کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ کیا جانور بن جائیں, کیونکہ آپ کا کپتان تو یہی کہتا ہے کہ جناب نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اور اس وقت تو آپ نے پتہ نہیں کون سا اسلامک کارڈ بھی اس وقت استعمال کیا تھا, اسلامک ٹچ جڑا تسی استعمال کیا سی کہ جناب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. یہ ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتائی تھی. آج تسی کے اندر نیوٹرل ہو جائیں. بھائی جان یہ نیوٹرل کی تار کے ساتھ اتنا کھیلیں گے نا شارٹ سرکٹ ہو جانا. یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک الیکٹریشین والا آپ کو بتا رہا ہوں, تھوڑا بہت بجلی کا کام میں نے بھی کیا, تو یہ اتنا نیوٹرل کی تار سے نہیں کھیلتے, کرنٹ لگ جائے گا کسی نے. آگے چلیں, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. آگے صحافی ہیں شاہد اسلم صاحب, وہ پاکستان میں نہیں ہوتے, پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو انہوں نے پوسٹ کی ہے. انہوں نے کہا میرے معتبر ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان سے امریکی حکام کی ملاقات ہوئی ہے. غالباً یہ ملاقات 25 جولائی کو ہوئی ہے, اور یہ اسلام آباد میں امریکی ایمبیسی کے سینئر اہلکار تھے جو اڈیالہ جیل میں جا کر ملے تھے, لیکن ان میں امریکی سفیر شامل نہیں تھے. اب یہ چیز کلیم کر رہے ہیں. ہوئی ہوگی, مجھے نہیں پتا, میرے پاس خبر نہیں. شاہد صاحب جو ہیں میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں,
ان کی خبر ہے یہ، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر میں اس خبر کو فیس ویلیو کے اوپر لے لوں کہ ہاں واقعی ملاقات ہوئی ہے، یار امریکیوں سے مل رہے ہیں آپ خان صاحب، ایک اور دوغلاپن. مطلب ہمیں آپ نے بتایا کہ انہوں نے آپ کی حکومت گرائی اور آپ ان سے مل رہے ہیں. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ جب امریکی حکام سامنے آئے ہوں گے خان صاحب سے، وہ اسی سلاخوں کیا ہوگا، مطلب میرے خیال میں سلاخوں کے اس طرف خان صاحب ہو گئے، سلاخوں کے اس طرف ہوں گے، انہوں نے کہا اوئے تمہیں اندر ہونا چاہیے، مجھے باہر ہونا چاہیے، تم نے ہماری حکومت گرائی ہے، تمہیں اندر ہونا چاہیے میری جگہ پہ، مجھے تمہاری جگہ پہ باہر ہونا چاہیے. یہ کہا ہوگا خان صاحب نے، ہے نا؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا ہوگا نا، یہ نہیں کہا ہوگا. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جو اپنے منجن بیچنا تھا نا، وہ امریکی غلامی نامنظور کا، وہ ایک ٹائم پیریڈ تک تھا، وہ ٹائم پیریڈ ختم، اب نیا منجن آئے گا کوئی نہ کوئی. یہ نیوٹرل والا منجن جو ہے نا، اب یہ نیا مارکیٹ میں آیا، یہ چلے گا اب. یہ کیونکہ جتنا 3 دفعہ جتنے پرزور طریقے سے جو ہے وہ پش کیا جا رہا ہے نا، مجھے لگ رہا ہے اب یہ منجن چلے گا ابھی، کہ برائے مہربانی نیوٹرل ہو جائے، برائے مہربانی نیوٹرل ہو جائے. لیٹس سی یہ آگے کس طرح چلتا ہے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب نے جناب پریس کانفرنس کی ہے. بڑی لمبی پریس کانفرنس تھی. اس میں ایک تو انہوں نے خان صاحب کو جو تنقید کی وہ تو بڑی لمبی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک آفر دی ہے کہ آئیں بیٹھ کے جو ہے ہم بات چیت کرتے ہیں اور معاملات کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیبل پہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، یہ بھی بیسکلی جن حالات کے اندر یہ کیا جا رہا ہے نا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ایک سائن آف ویکنیس ہے، میری نظر میں سائن آف ویکنیس ہے. اور حکومت کے اندر جو اس وقت ایک پینک سچویشن ہے، یہ اس کی بھی عکاسی کرتا ہے. پوائنٹ آف پاور میں اگلے کو مذاکرات کی آفر کرنا اور پوائنٹ آف پینک میں اگلے کو مذاکرات کی آفر کرنا، دو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہاں پہ حکومت کی جانب سے جو آفر جا رہی ہے نا، وہ پوائنٹ آف ویکنیس سے جا رہی ہے. کیونکہ آئی ٹیل یو بائی دو چیزیں ہیں. ایک، آپ نے ابھی ہفتہ پہلے آپ نے ہمیں بتایا تھا، میرا خیال میں ہفتہ ہوا ہے، کہ آپ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں. ایک جماعت جس کو آپ ایک ہفتہ پہلے پابندی لگانے جا رہے ہیں، ایک ہفتے کے بعد آج آپ اس کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، صرف ایک ہفتے کے اندر. اس ایک ہفتے کے اندر آپ نے کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کے آرٹیکل 6 لگانا تھا عمران خان پہ، آرٹیکل 6 لگانا تھا عارف الوی پہ، آرٹیکل 6 لگانا تھا قاسم سوری پہ. اب آپ اسی جماعت کو کہہ رہے ہیں جی ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت بھی جو ہے نا وہ پینک سچویشن میں ہے. یہ ایوی نہیں ہوئی، یہ جو پیشکش ہوئی نا مذاکرات کی، ایوی نہیں ہوئی. اب آپ اس کو کنیکٹ کریں اس چیز کے ساتھ کہ آپ سے درخواست ہے کہ نیوٹرل ہو جائیے. درخواست ہے، یہ لفظ استعمال ہو، آپ سے ریکویسٹ، سوری درخواست بھی نہیں، ریکویسٹ علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا تھا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیوٹرل ہو جائیں. تو ناؤ یو کین سی ہاؤ دیز ٹو تھنگز آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر. حکومت کا پینک، نیوٹرلٹی کی ریکویسٹ، اور کوشش ہے کہ کسی طرح چینل جو ہے وہ کھل جائے. اور شاید حکومت کو بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ کہیں ہوائیں جو ہے نا ہمارے خلاف نہ چلنا شروع ہو جائیں. اور چلیں میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ بات میری آپ لکھ لیجئے گا، یہ میں آپ کو پریڈکٹ کرنے لگا ہوں. حکومت کا پوائنٹ آف کنٹینشن یا پوائنٹ آف پینک اپنے عروج پہ اس دن پہنچے گا جس دن نواز شریف کی جانب سے نا کوئی میڈیا کے اوپر بیان آ گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ آخری دن جو ہے نا وہ ہوگا جس دن وہ بولنا. ابھی وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جس دن انہوں نے بولا نا، سمجھ لیجیے گا کہ اب جو ہے نا ایوری تھنگ از ناٹ آل رائٹ فار دا گورنمنٹ. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ میں عائشہ جہاں اینکر پرسن ان کے حوالے سے دینا چاہوں گا. اور وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے FIA کے اندر جو ہے وہ چند یوٹیوبرز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک درخواست دے دی ہے. کیونکہ پچھلے تقریباً 10 سے 15 دن کے اندر، یہ جب سے ان کا وہ انسیڈنٹ ہوا تھا تب سے لے کر اب تک بہت غلط رپورٹنگ، بڑی غلط قسم کی کامنٹری، بلکہ ایک آدھی تو بڑی ہی گھٹیا گفتگو جو ہے وہ کی گئی وہ اسی ڈاکٹر کی جانب سے. اور تو مختلف یوٹیوبرز کے خلاف جو ہے انہوں نے FIA کے اندر جو ہے وہ درخواست دے دی ہے. میں جانتا ہوں وہ یوٹیوبرز کون ہیں، لیکن میں نہیں اس کو ریویل کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرے خیال میں بہتر ہے کہ FIA جب کوئی ایکشن لیتی ہے یا کچھ کرتی ہے تو وہ جانے اور ان کا کام جانے. میں ابھی فی الحال ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ میں خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ان کی جانب سے FIA میں پوری ایک لسٹ دی گئی ہے کہ یہ غلط کامنٹری اور غلط رپورٹنگ جو ہے اس سارے معاملے کے اوپر ہوئی ہے. تو یہ درخواست FIA میں جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے. اس کے علاوہ
ایک اور خبر کے مطابق جناب صدر مملکت آصف علی زرداری نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے. آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت جو ہے یہ منظوری دی گئی ہے. جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل ان کی تقرری جو ہے وہ 1 سال کے لیے کر دی گئی ہے. مظہر عالم صاحب جو ہیں وہ پہلے نہیں مان رہے تھے, پہلے نہیں مان رہے تھے, پھر پتہ لگا کہ نہیں وہ مان جائیں گے, لیکن کچھ کنفرم نہیں تھا, لیکن اس کے بعد بہرحال اب منظوری جو ہے لے لی گئی. اٹ وڈ بی اے بگ امبیرسمنٹ اگر ابھی بھی نہ مانے تو کیونکہ پہلے ان کو نیچے سے وہ جو جوڈیشل کمیشن تھا انہوں نے ان کی اپروول دے دی, اب صدر نے بھی اپروول دے دی ہے, تو ہن بھی نہ مننے نا تو پھر بہت بڑی امبیرسنگ سچویشن جو ہے وہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جناب کھیل کے میدان سے جو ہے وہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا. اولمپکس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا 7 رکنی دستہ جو ہے وہ گیا ہوا ہے, اور میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جناب دیکھیں 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, 25 کروڑ کی آبادی میں صرف 7 اولمپئنس ہمارے جو ہے وہ گئے ہیں, اور کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. میں ذرا ایک ڈفرینٹ اس پہ رائے دوں گا وچ از دا ان پاپولر ویو اباؤٹ دس, اور یہ میں خود ایک فارمر اسپورٹس مین ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ ایک بات, اور وہ بھی ایک ایسا اسپورٹس مین جو اولمپکس کی گیم کھیلتا رہا ہے, سوئمنگ, ٹھیک ہے, میں وہ ہونے کے ناطے آپ سے یہ بات کروں گا. اگر آپ اپنے بچے کو کسی اسپورٹس کے اندر نہیں کھلا رہے نا, کسی بھی اسپورٹس کے اندر, میں کسی ایک پرٹیکولر اسپورٹس کی کسی بھی اسپورٹس میں نہیں کھلا رہے, یا آپ اپنے بچے کو کل کو اسپورٹس مین نہیں بنانا چاہتے, تو میرے بھائی پھر آپ کا جو ہے نا وہ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ ہائے ویکھو ساڈا 25 کروڑ دا ملک تو ساڈے ادھروں اسپورٹس میں نہیں جا رہے. یار آپ تو خود اپنے بچے کو نہیں بنا رہے. آپ شام کو اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں کسی اسپورٹس کے اندر, کوئی ایتھلیٹکس میں, کوئی اسکواش میں, ٹینس, ٹیبل ٹینس, سوئمنگ, والی بال, بیڈمنٹن, باسکٹ بال, کسی گیم میں لے کے جاتے ہیں؟ نہیں لے کے جاتے نا. آپ نے ان کو لگا دیا اس مصیبت کے اوپر کہ بیٹا یہ 40 گیمیں ڈاؤن لوڈ کر اور اپنی زندگی خوار کر اس کے اندر, اور وہ لگا ہوا ہے ٹک 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 ٹک. تو یہ جو ٹک 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 والی گیم ہے نا میرے بھائی, اس کی اولمپکس نہیں ہوتی. اولمپکس میں ابھی تک یہ گیم انٹروڈیوس نہیں ہوئی بھی, ٹھیک ہے. تو جس دن آپ نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے کھلانا شروع کر دیا, اور میں معذرت کرتا ہوں, میں بڑے غصے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے غصہ کرنے کا حق ہے, کیونکہ میں خود بھی اسپورٹس کھیلتا رہا ہوں اور میں اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہوں. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے, 25 کروڑ کا ساڑھا ملک ہے, 7 صرف اولمپئنس گئے. آپ کا پول کتنا ہے؟ آپ لوگ کھلاتے کتنے بچوں کو ہیں یہاں پہ؟ کتنا بچہ کھیلتا ہے؟ آپ ان ملکوں کو جن کے ساتھ جا کے آپ مقابلہ کر رہے ہیں ان کو جا کے دیکھیں تو صحیح, وہاں پہ سپورٹس کھلائی کس طرح جاتی ہے. وہ کوئی نہ کوئی گیم کھیلتے رہتے ہیں. آپ جا کے افریقہ کے صرف ملک دیکھیں, یہ یوسین بولٹ کہاں سے آیا ہے؟ کون ہے یہ؟ کس ملک سے آیا؟ آپ اس کے ملک کی حالت دیکھیں, اپنے ملک کی حالت دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے یار اس ملک سے آ گیا یہ یوسین بولٹ. آپ ان کے میراتھن رنرز دیکھیں, 40 کلومیٹر کا جو میراتھن رنر ہوتا ہے نا وہ افریقہ سے آ رہا ہے, اور افریقہ کے بارے میں ہم سوچ نہیں ہوتے, کہتے ہیں بھوک ننگ والا کانٹیننٹ ہے, وہاں سے اسپورٹس مین کس طرح آ سکتا ہے؟ اسپورٹس کا کلچر انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے, اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, بچے کو سنبھالا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ اب تک ہے ہی نہیں رواج. آپ کے یہاں پہ ایک زمانہ ہوتا تھا, آپ چلے میں آج آپ سے پوچھ لیتا ہوں, آپ جائیں ذرا شام کے وقت ذرا نکلیں, ایک زمانہ ہوتا تھا آپ کی سڑکیں بھری ہوتی تھی, شام کو بچے جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے. ختم ہو گیا رواج. یا وہ کمپیوٹر پہ لگے ہوں گے, یا آئی پیڈ پہ لگے ہوں گے, یا فون پہ لگے ہوں گے, ٹک 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 یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وسیم اکرم کہاں سے آیا؟ جائیں جا کے وسیم اکرم سے پوچھیں ذرا. وسیم اکرم نا کہاں سے آیا؟ ڈونگی گراؤنڈ کے اندر کرکٹ کھیلتا تھا لاہور میں, ڈونگی گراؤنڈ میں, اور یہی عام کرکٹ کھیلتا تھا. اسی طرح کرتے 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 جو ہے اس کو وہ وسیم اکرم کا میں کہیں پہ بیان سنا, اس کو سپائکس نہیں ہوتی تھی اس کے پاس. کہاں سے؟ گلی محلے کی کرکٹ سے ہی اٹھا ہے. یہ سہیل تنویر کون ہے؟ یہ بھی وہیں سے آیا, ٹیپ بال کھیلا کرتا تھا. یہ نرسریاں آپ کی, یہ چھوٹی چھوٹی نرسریاں ہوتی ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو جب تک باہر نہیں نکالیں گے تو بھائی یہ جو 7 چلے گئے نا یہ بھی غنیمت ہے. میرے خیال میں تو 7 بھی نہیں جانے چاہیے تھے, جو حال ہے آپ کی گیم کا پاکستان کے اندر. تو میں جانتا ہوں, میں آپ کو بھی ایک اور بھی میری پریڈکشن لکھ لیجیے گا. اب پتہ کیا ہوگا, یہ 7 میں سے ہو سکتا ہے کوئی شاید ہی ایک آدھا میڈل میرے خیال میں آئے,
یا شاید 2 آ جائیں گے, بڑی حد ہوگی. تو آئی ایم سوری, یہ ریالٹی چیک ہے یہ. اور پھر ہوگا پتہ کیا, ہمارے یہ نیوز چینلز جن میں زیادہ تر نیوز چینل کے جو سپورٹس ڈیسک ہیں جن کو آتی نہیں ہے سپورٹس رپورٹنگ, میں بالکل آپ کو میں نے سپورٹس رپورٹنگ کی ہوئی ہے, میں نے سپورٹس جرنلزم کی ہے, اس لیے میں ان میں کئی ایسے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو سپورٹس رپورٹنگ آتی تک نہیں ہے صحیح طرح, کیونکہ انہوں نے زندگی میں خود بھی کبھی کوئی گیم نہیں کھیلی ہوئی. اور یہ پھر پتہ کیا چلائیں گے, یہ ہیڈ لائنز چلائیں گے, پاکستانی سپورٹس مین پھر ناکام لوٹے, شکست ان کا مقدر بن گئی, دھول چٹا دی گئی. یہ جو گئے ہیں نا ان کو بھی اس طرح ڈیل کریں گے, کیونکہ انہوں نے خود کبھی گیم کوئی کھیلی نہیں ہوئی. ان کو یہی نہیں پتا کہ اگر یہ ساتھ بھی گئے ہیں وہاں پہ گیم کھیلنے کے لیے, یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اولمپکس میں صرف چلے آپ کو پتا ہے یہ ساری زندگی کے لیے دے ول بی کالڈ اولمپئنس, اولمپئن کا ٹیگ لگ گیا ان کے ساتھ. یہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن آپ کے چینل کو, آپ کے میڈیا کو تمیز بھی نہیں آئے گی کہ ان لوگوں کو ان کے بارے میں رپورٹ کس طرح کرنا ہے. یہ شکست کھا بیٹھے, بیڑا غرق ہو گیا. او یار تم لوگ جن چینلوں کے اندر کام کرتے ہو, تم بتاؤ تمہارے یہاں لوگ جو ہیں ان میں سے کتنے سپورٹس کھیلتے ہیں جا کے. میں بڑے بڑے سپورٹس اینکرز کبھی ملے نا جا کے آپ کو, کبھی ویسے میں ان سے پوچھا بھائی جان آپ نے کبھی کوئی گیم کھیلی ہے, آپ نے خود کبھی کوئی گیم کھیلی ہے, کوئی چلے نیشنل لیول پہ چھوڑ دیں, صوبائی لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ کبھی کوئی گیم کھیلی ہے. اور چلو ڈسٹرکٹ لیول پہ چھوڑو بھائی جان, اسکول لیول پہ کوئی گیم کھیلو, اسکول میں کوئی تمغہ ایڈا چھوٹا جو کوئی تمغہ کبھی کوئی جیتا ہوا آپ نے. بس اسپورٹس سے اسی گلاں کرا لو ان کو. تو یہ اولمپکس اب جتنی دیر چلے گی نا, اگلے جتنے دن بھی یہ چلے گی, آپ اس کامنٹری کو, میری یہ بات یاد رکھیے گا اور یہ کامنٹری یاد رکھیے گا جو آپ کے چینلز پہ اور آپ کے نیوز پیپرز پہ ہونے والی ہے اور سوشل میڈیا پہ ہونے والی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.